بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا الباب السادس ہے القصر، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قصر کی 2 قسمیں قصر حقیقی اور اضافی کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کی تعریف، اور اسی طریقے سے ان کی آگے مزید 2 قسمیں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، القصر تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص وینقسم الی حقیقی و اضافی۔ فالحقیقی ما کان الاختصاص فیہ بحسب الواقع والحقیقت لا بحسب الاضافۃ الی شیء آخر۔ نحو لا کاتب فی المدینۃ الا علی اذا لم یکن غیرہ فیہا من الکتاب۔ والاضافی ما کان الاختصاص فیہ بحسب الاضافۃ الی شیء معین نحو ما علی الا قائم، ای ان لہ صفۃ القیام لا صفۃ القعود، ولیس الغرض نفی جمیع الصفات عنہ ما عدا صفۃ القیام۔ وکل منہما ینقسم الی قصر صفۃ علی موصوف نحو لا فارس الا علی، وقصر موصوف علی صفۃ نحو ما محمد الا رسول فیجوز علیہ الموت۔ ترجمہ دیکھ لیں، قصر کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا مخصوص طریقے سے، اور یہ تقسیم ہوتا ہے حقیقی اور اضافی کی طرف۔ حقیقی وہ ہے جس میں اختصاص حقیقت اور واقع کے اعتبار سے ہو، نہ کہ اس اعتبار سے کہ اضافت دوسری چیز کی طرف ہو رہی ہے۔ جیسے کہ لا کاتب فی المدینۃ الا علی، یہ اس وقت کہا جائے گا جب شہر میں علی کے علاوہ اور کوئی کاتب نہ ہو۔ اور قصر اضافی وہ ہے جس میں اختصاص اس اعتبار سے ہو کہ اضافت ہو رہی ہے کسی متعین چیز کی طرف، جیسے کہ ما علی الا قائم، یعنی اس کے لیے صفت قیام ہے نہ کہ صفت قعود، اور غرض یہ نہیں ہے کہ تمام صفات کی نفی کی جا رہی ہو اس سے سوائے صفت قیام کے۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے قصر صفت علی موصوف کی طرف، جیسے کہ لا فارس الا علی، اور قصر موصوف علی صفت کی طرف، جیسے کہ ما محمد الا رسول، لہذا ان پر موت کا آنا جائز ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے چھٹا باب قصر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قصر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی۔ قصر کا لغوی معنی ہے محبوس کرنا، بند کرنا، خاص کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ قصر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قصر کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا مخصوص طریقے کے ذریعے سے، یعنی قصر کے 4 مخصوص طریقے ہیں، ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طریقے سے آپ خاص کر دیں کہ وہ چیز اس میں محصور ہو جائے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اب وہ 4 طریقے کون سے ہیں یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ان میں سے پہلا طریقہ ہے نفی اور استثناء کے ذریعے سے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ انما کے ذریعے سے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لا، لیکن یا پھر بل، ان کے ذریعے سے عطف ڈال کر آپ قصر کر دیں، اور چوتھا طریقہ یہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر، یعنی جس کا مؤخر ہونے کا حق ہے اس کو آپ مقدم لا کے آپ قصر کر دیں۔ تو ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طریقے سے خاص کر دینا کہ وہ چیز اس میں محصور ہو جائے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے، اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ قصر کی لغوی تعریف ہو گئی ہے، اصطلاحی تعریف ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ قصر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قصر حقیقی، دوسری ہے قصر اضافی۔ قصر حقیقی یہ ہے کہ جس میں اختصاص، یعنی جو خاص کیا گیا ہے، تخصیص کی گئی ہے، یہ نفس الامر اور حقیقت کے اعتبار سے ہو، نہ یہ کہ دوسری چیز کی طرف محض نسبت کرنے کے اعتبار سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قصر حقیقی میں ایک چیز کو دوسری چیز پر جمیع ما عدا کے لحاظ سے مقصور اور بند کر دیا جاتا ہے، اور شے مقصور سوائے مقصور علیہ کے کسی اور دوسرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مقصور، دوسرا ہے مقصور علیہ۔ مقصور جس کو بند کیا گیا ہے، اور مقصور علیہ جس پر بند کیا گیا ہے۔ تو جو مقصور ہے وہ صرف مقصور علیہ میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ مثال اس کی دیکھ لیں، جیسے کہ یہاں پہ ذکر بھی کی گئی ہے لا کاتب فی المدینۃ الا علی، شہر میں کوئی کاتب نہیں ہے سوائے علی کے۔ تو اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کاتب یہ ہے مقصور، اس کو بند کیا گیا ہے، اور علی یہ ہے مقصور علیہ۔ شہر کے اندر جو کاتب ہے وہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ تو کاتب اس کا قصر ہے علی کے اوپر۔ یہ کہنا اس وقت درست ہوگا جس وقت شہر کے اندر واقعی علی کے علاوہ کوئی اور کاتب موجود نہ ہو، اس کو قصر حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ قصر کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا ایک مخصوص طریقے سے۔ وہ مخصوص طریقے کیا ہیں؟ وہ 4 طریقے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اس کی تقسیم ہوتی ہے حقیقی اور اضافی کی طرف۔ حقیقی وہ ہے جس میں اختصاص یا تخصیص، ایک چیز کا جو دوسری چیز کے ساتھ تخصیص کیا گیا ہے، بحسب الواقع والحقیقتی، واقع، حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے ہو۔ یہ 3 نام ہیں لیکن مطلب تینوں کا ایک ہی ہے، یعنی حقیقت، نہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اضافت کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ لا کاتب فی المدینۃ الا علی، یہ اس وقت کہا جائے گا یا اس وقت کہنا درست ہوگا اذا لم یکن غیرہ فیہا من الکتاب، جب نہ ہو غیرہ اس کے علاوہ۔ یہ جو غیرہ میں ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے علی کی طرف، فیہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مدینہ شہر کی طرف۔ من الکتاب، کتاب یعنی کاتب کی جمع ہے، کہ جب شہر میں علی کے علاوہ کوئی اور کاتب نہ ہو تو پھر اس وقت آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ قصر حقیقی کی طرح ایک دوسری قسم ہے قصر اضافی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اختصاص کسی خاص چیز کی طرف نسبت کرنے کے لحاظ اور اعتبار سے ہوتا ہے،
یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر بعض ماعدا کے لحاظ سے مقصور اور بند کیا گیا ہوتا ہے، اور یہ جو حصر ہے یہ حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ ما علی الا قائم، علی نہیں ہے سوائے کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ علی سے قیام کے علاوہ باقی تمام صفات کی نفی کی گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر علی کے لیے جو صفت قیام کا اس بات کیا گیا ہے یہ صفت قعود کے مقابلے میں اس بات کیا گیا ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں والاضافی، یعنی جو کسر اضافی ہے اس میں جو اختصاص ہے، تخصیص ہے، بحسب الاضافۃ الی شیء معین، یہ ایک متعین چیز کی طرف اضافت کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ ما علی الا قائم، علی نہیں ہے سوائے کھڑا ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو صفت قیام ہے یہ صفت قعود ایک متعین چیز کی طرف اضافت کرنے کے اعتبار سے ہے، یعنی یہاں پر صفت قیام یہ صفت قعود کے مقابلے میں ہے۔ ولیس الغرض، اور مقصد اور غرض یہاں پر یہ نہیں ہے نفی جمیع صفات عنہ کہ تمام صفات کی سوائے صفت قیام کے عنہ اس علی سے نفی کر دی جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ علی کے لیے صرف صفت قیام کا تو اس بات ہے، باقی علی کے لیے کوئی صفت بھی ثابت نہیں ہے، نہ تو علی بہادر ہے، نہ ہی علی عالم ہے، نہ ہی علی شہری ہے وغیرہ ذالک، یہ یہاں پر مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صفت قیام ایک متعین چیز یعنی صفت قعود کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ، یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسر حقیقی اور کسر اضافی ان دونوں کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ دو قسمیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ صفت کا موصوف پر کسر حقیقی، اور اسی طریقے سے موصوف کا صفت پر کسر حقیقی۔ اسی طریقے سے کسر اضافی میں بھی ایسے ہی ہے، صفت کا موصوف پر کسر اضافی اور موصوف کا صفت پر کسر اضافی۔ تو اس طرح کل ٹوٹل 4 قسمیں بن جائیں گی، 2 قسمیں ہوں گی حقیقی کی اور 2 قسمیں ہوں گی اضافی کی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں صفت کا موصوف پر کسر حقیقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفت اپنے موصوف کے علاوہ کسی اور موصوف میں حقیقت کے اعتبار سے نہ پائی جائے، یعنی یہ جو صفت ہے حقیقت کے اعتبار سے صرف اپنے موصوف میں ہی پائی جاتی ہے، موصوف کے علاوہ دیگر میں نہیں پائی جاتی۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موصوف میں اس صفت کے علاوہ دیگر صفات نہیں پائی جاتی، موصوف میں اس صفت کے علاوہ دیگر صفات تو پائی جاتی ہیں، لیکن یہ صفت اپنے موصوف کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اب یہاں پہ اللہ یہ موصوف ہے اور صفت کیا ہے؟ علم غیب۔ اب علم غیب یہ ایسی صفت ہے جو حقیقت کے اعتبار سے صرف اللہ میں تو پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ کوئی یہ والی صفت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے موصوف کا صفت پر کسر حقیقی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف میں اس صفت کے علاوہ کوئی اور صفت حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے نہ پائی جائے، یعنی موصوف اس صفت پر ہی محدود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صفت صرف موصوف میں پائی جاتی ہے، یہ صفت دیگر میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ ما خالد الا شاعر۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خالد میں شاعر ہونے کے علاوہ کوئی اور صفت حقیقت کے اعتبار سے نہیں پائی جاتی، لیکن یہ جو شاعر ہونا ہے یہ ایسی صفت ہے جو اپنے موصوف کے اوپر بند نہیں ہے، یہ اپنے موصوف کے علاوہ دیگر موصوف کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے خالد کے علاوہ بھی دنیا کے اندر بہت سے شعراء موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں صفت کا موصوف پر کسر اضافی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت کو ایک ہی موصوف کے ساتھ خاص کر دیا جائے دوسرے موصوف کے اعتبار سے، یعنی وہ جو صفت ہے اس معین موصوف تک ہی محدود ہے، اس سے متجاوز ہو کر دیگر موصوف کے اندر نہیں پائی جائے، یہ مطلب ہے صفت کا موصوف کے اوپر کسر اضافی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ لا فارس الا علی، شہ سوار صرف علی ہی ہے، علی کے علاوہ کوئی اور شہ سوار نہیں ہے۔ یہ اس وقت کہا جائے گا، یعنی جب آپ کسی مخاطب سے یہ والی بات کہتے ہیں لا فارس الا علی، یہ آپ اس وقت کہیں گے جب اس کے ذہن کے اندر ایک اور بات بھی ہو کہ علی کے علاوہ زید بھی شہ سوار ہے، تو اسے آپ یہ کہیں گے کہ علی اور زید میں سے صرف علی ہی شہ سوار ہے، زید شہ سوار نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے موصوف کا صفت پر کسر اضافی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ موصوف کو ایک صفت کے ساتھ کسی دوسری صفت کے اعتبار سے خاص کر دینا کہ موصوف اسی صفت تک محدود رہے، اس سے دوسری صفت کی طرف متجاوز نہ ہو۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اصل میں یہ جو آیت ہے اس کے مخاطب حضرات صحابہ کرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے، تو صحابہ کرام کو حیرانگی ہوئی، تو گویا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 صفتیں ثابت کر دی، ایک تو رسالت اور دوسرا یہ کہ موت کا نہ آنا۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وما محمد الا رسول، تو یہ فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت رسالت پر کسر ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، الہ نہیں ہے۔ اگر الہ ہوتے تو ان کے اوپر موت نہ آتی، لیکن وہ چونکہ الہ نہیں ہے لہذا وہ اس دنیا سے پردہ فرما کے دوسرے جہان کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو کسر کیا جا رہا ہے یہ دوسری صفت کے اعتبار سے کسر کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو تخصیص کی جا رہی ہے یہ دوسری صفت کے اعتبار سے تخصیص کی جا رہی ہے۔ اور عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک، کن دونوں میں سے؟ کسر حقیقی اور کسر اضافی میں سے۔ ینقسم تقسیم ہوتا ہے کس کی طرف؟ کسر صفت علی موصوف، یعنی صفت موصوف پر بند ہے، یہ جیسے کہ لا فارس الا علی، یہ مثال ہے اس کی۔ اور اسی طریقے سے کسر موصوف علی صفت، یعنی موصوف صفت پر بند ہے، اس کی مثال جیسے کہ ما محمد الا رسول۔ فیجوز علیہ الموت، لہذا ان کے اوپر وفات کا آنا یہ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، یہ کوئی محال اور ناممکن بات نہیں ہے۔
تو یہاں پر 2 مثالیں دی ہیں کسر اضافی کی، کسر حقیقی کی مثالیں نہیں دی تھی، میں نے آپ کے سامنے کسر حقیقی بھی مثالیں ذکر کر دی ہیں.